کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر کون داخل ہوگا؟ ایمان والا مومن۔ اور مومن وہ نہیں ہے، اور مومن کون ہے؟ کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تحابو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ پھر اس کے بعد والی حدیث میں، یعنی اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں آگے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو شخص اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَإِلَّا فَاصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یا بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ ناظرین، اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جو اخلاق عالیہ ہیں ان کو مجتمع کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، کہ آپ جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں، اس ذات کو، شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو گفتگو کرنے میں مختصر الفاظ استعمال کرے، یعنی شارٹ گفتگو کرے، لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم زیادہ ہوں، اور اس کے مفہوم اور معانی بہت وسیع ہوں۔ بات مختصر سی ہو لیکن ایک بہت بڑا، یعنی لمبی چوڑی تقریر نہیں، مختصر سی بات کر کے ایک لمبا چوڑا پیغام دے دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق عالیہ کو بیان کر دیا۔ یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق، یہ جو آج پوری انسانیت کی جو بنیاد ہے، یہ جو آپ کو آج یورپ میں نظر آتی ہے اور سویلائز ورلڈ میں نظر آتی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اخلاق ہیں، اخلاق۔ اور اسی اخلاق کے اوپر انہوں نے یہ پوری امپائر کھڑی کی ہے، یہ پوری ایک جو آپ کو ڈیولپ ورلڈ کے اندر یا سویلائز ورلڈ کے اندر آپ کو جو ایک انسانوں کے ساتھ حسن سلوک جو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ان اخلاق عالیہ کو بیان کیا، اور اس کی اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ان اخلاق کے اوپر رکھی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ، آمنت باللہ و ملائکہ و کتب و رسول والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان، اسی طرح سے تقدیر کے اوپر ایمان، بعث بعد الموت کے اوپر ایمان، یہ ایمان ہے۔ تو دوسرے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الایمان افضل، ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، اور دوسرے صحابی پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر آپ نے ایمان کے افضل ہونے کی علامت کو بیان کیا۔ یہ نہیں بیان کیا کہ جو راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تو ایمان ہے، اصل ایمان تو وہی ہے نا، لیکن ایمان کے افضل ہونے کی علامت کیا بیان کی کہ بھئی تم جو ہے وہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن، جب تک تم جنت میں، لا يدخل الجنت الا مومن، کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر کون داخل ہوگا؟ ایمان والا مومن۔ اور مومن وہ نہیں ہے، اور مومن کون ہے؟
کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تحابو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اور محبت کس چیز سے پیدا ہوگی، محبت کو کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو اب ہدیہ دینا اور لینا، اس کے اندر تو رقم چاہیے، پیسہ چاہیے اور دل بھی چاہیے نا۔ لیکن ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو افشاء السلام، کہ جو سلام کو عام کرے۔ اب آپ دیکھیں، مومن وہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اور دوسرا طریقہ کیا بیان کر دیا کہ افشاء السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ اب آپ دیکھیں، یہ اخلاق عالیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے۔ اگر میں ایک ایک حدیث کے ایک ایک ٹکڑے پر گفتگو کروں ناظرین، تو اس کے لیے تو پورا پروگرام چاہیے اور کئی پروگرام چاہیے۔ تو آج میں اس پہ تھوڑا سا فوکس کروں گا کہ آج ہم مسلمان جو ہے بنیادی طور پر اخلاقی طور پہ کیوں تنزلی کا شکار ہو گئے۔ آج ہمارے ہاں اخلاق کیوں نہیں ہے؟ ایک خاتون تھیں، وہ بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ بھائی میرے بچے تو اس کو سلام کرتے ہیں جو ان کو سلام کرتا ہے، اور جو ان کو سلام نہیں کرتا تو وہ بھی سلام نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں پڑھی، میں نے تو اپنے بچوں کی تربیت یہ کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے فخر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھئی میرے بچے تو ان کو سلام کرتے ہیں جو ان کو سلام کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ افشوا السلام یعرف من لم یعرف، کہ سلام کو عام کرو، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی کرو۔ اور اصول بیان کر دیا کہ بھئی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، چلتا ہوا جو آدمی ہے وہ کھڑے ہوئے آدمی کو کھڑے، اور سواری والا آدمی جو ہے پیدل چلنے والے آدمی کو کرے۔ یعنی ایک اصول بیان کر دیا کہ بھئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، تو جو آنے والا آدمی ہے وہ سلام کرے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے۔ لیکن ہمارے ہاں آج تربیت یہ ہے کہ بھئی ہم نے اسلام کو، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپس میں ہمارے تعلقات نہیں ہیں، آپس میں محبت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں آپس میں دل کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر دل کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آج تو بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی بیوی شوہر کو سلام کر رہی ہو، کہ شوہر بیٹھا ہو، بیوی کہیں سے آئے تو آ کے کہے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کبھی آپ حضرات ایک دفعہ کر کے دیکھیں نا کہ بیویاں اپنے شوہر کو سلام کریں، ان کا حال پوچھیں، تو شوہر اچانک سے اٹھے گا، کہے گا او بھائی کیا ہو گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے کہ آج تم سلام کر رہی ہو، مجھ سے میرا حال پوچھ رہی ہو؟ یا شوہر نے کبھی اپنی بیوی کو سلام کیا، گھر میں جا کے کہا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں، یا کیسی ہو تم؟ جس طرح بھی اپنی بیوی سے آپ گفتگو کرتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے کیا اس طرح سے سلام کر کے ان سے پوچھا بھئی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیا آج پورے دن کیسا رہا؟ بیوی نے شوہر سے، یہ تو میں گھریلو اخلاق بتا رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کا حال احوال لے رہے ہوں، تو بچے بھی ایسے کریں گے، بھئی اولاد بھی ایسی کرے گی، وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہ بھی آ کے والد کو سلام کریں گے، والدہ کو سلام کریں گے۔ ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا کہ گھر سے نکلتے تھے السلام علیکم کہہ کے، اللہ حافظ کہہ کے، اور ہماری والدہ کہتی تھی اللہ دے حوالے، اور جو ہے جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام السلام علیکم زور سے سلام کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ جو شخص گھر کے اندر داخل ہو اور سلام کر دے تو اس گھر کے اندر سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہم اب جب گھروں کے اندر ہمارا ایک ایسا ماحول ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد ہم باہر کیسے سلام کریں گے کسی کو، کسی شخص کو، کسی مسلمان کو، کسی کو؟ ابھی ہم یہاں پہ تو ایک رواج تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اسلام کی جو بنیاد ہے نا، اور یہ جو اسلام کی جو اصل ایمان کی جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان، افضل ایمان کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا پیدا کرنا۔ اور اچھے اخلاق کیا چیز ہیں؟ اچھے اخلاق انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں، انسان کی اپنی طبیعت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جی سارے اچھے اخلاق آپ میں ہونے چاہیے، میں یہاں بیٹھ کے تقریریں کرتا رہا ہوں، کہوں کہ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ جی آپ سچ بولیں، آپ جو ہے وہ ہنس کے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، آپ سلام کریں، آپ جو ہے ہدیہ دیں، آپ جو ہے وہ محبت سے پیش آئیں، آپ جو ہے کھانا کھلائیں، اگر بیمار ہو جائیں تو آپ عیادت کریں، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جنازے پہ جائیں، اگر کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اگر کوئی جو ہے وہ آپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی آپ اور آپ، لیکن میں، اصل چیز کیا ہے؟ میں کب سے اپنے آپ کو بدلوں گا؟
انسان پہلے اپنے آپ کو بدلے، قو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور خود تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ آج پورے جہاں کی برائیاں ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں، اپنے اندر نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے سب سے مکمل شخص ہیں، ہمارے اندر کوئی برائی نہیں۔ یہی ساری جگہ ہر مسلمان کی یہی صورتحال ہو چکی ہے۔ تو لہذا اب مجھے بتائیں کہ تبدیلی کہاں سے لائیں گے؟ تبدیلی سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے لاتا ہے، اپنی ذات سے شروع کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں افراد تبدیل ہوتے ہیں، پھر جو ہے خاندان تبدیل ہوتے ہیں، پھر قبائل تبدیل ہوتے ہیں، پھر معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، پھر قومیں تبدیل ہوتی ہیں۔ قوموں کو تبدیل ہونے میں کئی 100 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔